بسم اللہ الرحمن الرحیم جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق كلهم نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق كلهم دلیل زندگی وہ ہے کمال بندگی وہ ہے کوئی بھی دور ہو اس میں معراج آدمی وہ ہے وہی تو دین و دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہی جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق كلهم رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا حدیث پاک کہلائیں جو باتیں آپ نے کہی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق كلهم درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم معزز و محترم خواتین و حضرات اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق اور مدد و نصرت سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین پاک و تصدق میں آج ہم یہاں پر اس روحانی محفل میں اکٹھے ہیں اور ہمارے درمیان وہ شخصیت موجود ہے کہ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں حضور قبلہ عالم زینت الاسفیاء واقف رموز حقیقت فقیہ العصر حضرت قبلہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ سجادہ نشین آستان عالیہ نیازیہ شریف اور چانسلر محی الدین اسلامک یونیورسٹی ہم شکر گزار ہیں تہہ دل سے کہ وہ آج ہم سب نے ایک مرتبہ پھر ہماری دعوت پر یہاں پر تشریف لائے اور
ہمیں یہ موقع نصیب ہوا کہ ہم ان کے فیوز و برکات سے کچھ فیض حاصل کر سکیں۔ محفل کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے، اور اس دن میں یہ عرض کروں گا کہ خدا کو مالک یوم الحساب کہتے ہیں، خدا کو مالک یوم الحساب کہتے ہیں، مگر بقول رسالت معاب کہتے ہیں۔ فرشتے دوزخ و جنت ہر ایک ہے موجود، فرشتے دوزخ و جنت ہر ایک ہے موجود، دلیل یہ ہے کہ بس جناب کہتے ہیں، اور جسے انہوں مقدسہ سے آج کی اس محفل کے آغاز کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق الله العظيم۔ تلاوت کلام پاک کے بعد اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کی صورت میں میں دعوت دوں گا محمد عادل لطیف کو، اور اس سے پہلے اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر ایک وقت میں اپنا نشان دیتا ہے، ہر ایک وقت میں اپنا نشان دیتا ہے، کبھی وہ دھوپ کبھی سائبان دیتا ہے، اور بڑائی اس کی فضاؤں سے آشکارا ہے، بڑائی اس کی فضاؤں سے آشکارا ہے، یہی تو روز مؤذن اذان دیتا ہے۔ بڑائی اس کی فضاؤں سے آشکارا ہے، یہی تو روز مؤذن اذان دیتا ہے، اور یہ کائنات ہے اس کے حضور سجدہ ریز، یہ کائنات ہے اس کے حضور سجدہ ریز، لگان جیسے زمین کی کسان دیتا ہے۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے میں گزارش کروں گا محمد عادل لطیف کو کہ وہ تشریف لائیں اور حمد پیش کریں۔ محمد عادل لطیف۔ وعلیکم السلام۔ میں ایک ہم کے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا۔ میرے رب کہاں پہ
تیری شان جل جلالہ تیری قدرتوں کا شمار کیا تیری وسعتوں کا حساب کیا تیری قدرتوں کا شمار کیا تیری وسعتوں کا حساب کیا تو محیط عالم رنگ و بو تو محیط عالم رنگ و بو تیری شان جل جلالہ تیرا فیض فیض عمیم ہے تو ہی میرا رب کریم ہے تیرا فیض فیض عمیم ہے تو ہی میرا رب کریم ہے میرے دل میں ہے تیری آرزو تیری شان جل جلالہ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو تیری شان جل جلالہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ یہ تھے محمد عادل لطیف جو بہت ہی خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے میں نہیں کہتا کہ تم ایسا کرو ویسا کرو نعت پاک کے چند اشعار ہیں کہ میں نہیں کہتا تم ایسا کرو ویسا کرو ان کی سیرت آئینہ ہے تم آئینہ دیکھا کرو سبحان ان کی سیرت آئینہ ہے آئینہ دیکھا کرو اور بات تو جب ہے کہ ایسا رابطہ پیدا کرو بات تو جب ہے کہ ایسا رابطہ پیدا کرو وہ تمہیں دیکھا کریں تم انہیں دیکھا کرو سبحان بات تو جب ہے کہ ایسا رابطہ پیدا کرو وہ تمہیں دیکھا کریں تم انہیں دیکھا کرو اور گنبد خضرا کا سایہ دولت دنیا و دین گنبد خضرا کا سایہ دولت دنیا و دین ارے ہر طرف کیا دیکھنا بس اس طرف دیکھا کرو ہر طرف کیا دیکھنا بس اس طرف دیکھا کرو اور دیکھنے والے کی آنکھوں میں بسی ہیں جنتیں دیکھنے والے کی آنکھوں میں بسی ہیں جنتیں جس نے دیکھا ہے مدینہ تم اسے دیکھا کرو سبحان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور ہدیہ ست و ثنا پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا محمد عامر مغربی صاحب کو کہ تشریف لائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دعائے عقیدت پیش کریں جناب محترم محمد عامر صاحب تمام احباب محمد سے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اپنا ہستی پر پجایا کچھ نہیں اپنا ہستی پر جایا کچھ
نہیں سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں سبحان اللہ سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں بیچ دے خود کو نبی کے نام پر بیچ دے خود کو نبی کے نام پر ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں ان پہ جو مارا انہی کی دین تھی ان پہ جو کچھ مارا ان کی دین تھی میں پشیماں ہوں کہ وارا کچھ نہیں میں پشیماں ہوں کہ وارا کچھ نہیں سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں ان کی نسبت سے نہیں ملتے اگر ان کی نسبت سے نہیں ملتے اگر رشتہ آپس میں ہمارا کچھ نہیں سبحان اللہ رشتہ آپس میں ہمارا کچھ نہیں سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں فیصلہ خالد ہے یہ قرآن کا فیصلہ خالد ہے یہ قرآن کا جو نہ رکھے ان کو پیارا کچھ نہیں جو نہ رکھے ان کو پیارا کچھ نہیں سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں سبحان اللہ یہ تھے محمد عامر بھائی جو بڑے ہی خوبصورت انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے کہ اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں اور اسی حوالے سے میں عرض کروں گا کہ برا سب سے ہوں میں اچھے نہیں گن برا سب سے ہوں میں اچھے نہیں گن مگر رہتی ہے مجھ کو آپ کی دھن سبحان مگر رہتی ہے مجھ کو آپ کی دھن تیرے قربان جاؤں بات تو سن نسیمہ جانب بطحا گزر کن زیہ عالم محمد را خبر کن اور ببرئی جان مشتاقم دراجہ فدائے روضہ خیر البشر کن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے باسل سے آئے ہوئے مہمان جناب محمود الحسن شاہ صاحب ان کو میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں جناب محمود الحسن شاہ صاحب محبت سے درود پاک صلی اللہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے
جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے بھی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں آنے دو یاد وہ دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں سبحان جناب محترم محمود الحسن شاہ صاحب بڑی خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت کا کلام ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اور حضور شعر عرض کروں گا کہ آ جاؤ رحمتوں کے خزینے کے سامنے آ جاؤ رحمتوں کے خزینے کے سامنے پھیلے ہیں سب کے ہاتھ مدینے کے سامنے اور جھکتے ہیں ہم نماز میں کعبہ کے روبرو کعبہ جھکا ہوا ہے مدینے کے سامنے اور اب تو بتا اے واعظ سجدہ کروں کسے کعبے کے سامنے یا تیرے در کے سامنے سبحان اللہ میں اہل جنیوا کی طرف سے تہہ دل سے مشکور ہوں ہمارے نہایت ہی واجب الاحترام
اور جانی پہچانی شخصیت جناب سید عرفان مخدوم نیر شاہ صاحب کہ جن کے توسط سے آج ہم پھر ایک مرتبہ اس اللہ کے ولی کی زیارت کا شرف حاصل کر رہے ہیں. میں تہہ دل سے ان کا مشکور بھی ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موازن حسنہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. جناب سید عرفان مخدوم نیر شاہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اس خالق کونین کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ: شاہاز کرم بر من درویش نگر، بر حال من خستہ و دل ویش نگر، ہر چند نیم لائے کے بخشائش تو، بر من نگر بر کرم پیش نگر. میری طرف مت دیکھ، اپنے کرم کی طرف دیکھ. میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ بخشا جاؤں، میرے گناہ اتنے ہیں، لیکن پھر بھی تیری رحمت کا طلبگار. ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ آج پھر ہمارے درمیان ایک ایسی ہستی موجود ہے جو کہ عالم اسلام کے روحانی پیشوا ہیں، رہبر شریعت ہیں اور طریقت کے رموز اور اسرار کو جاننے والے ہیں اور لوگوں کے قلب و نظر اور روحوں کی صفائی کا دھوینا. میری مراد حضرت پیر علاؤالدین صدیقی صاحب سے ہے، جو کہ سجادہ نشین ہے آستانہ عالیہ شریف میں. مجھے کسی نے، میں حضرت صاحب کے ساتھ ایک بہت محبت، عقیدت اور عشق کا رشتہ میرا ہے، اور حضرت صاحب بھی کمال مہربانی فرماتے ہیں میرے ساتھ محبت اور الفت کے اظہار میں. مجھے کسی نے پوچھا کہ حضرت صاحب کا شغل کیا ہے، تو میں نے کہا کہ حضرت صاحب کا شغل لوگوں کی روحانی بیماریوں کا علاج کرنا ہے، لوگوں کے قلب و نظر اور ارواح کی صفائی کرنا ہے، اور ان کو مدینے کا وہ راستہ دکھانا ہے جس سے رحمت اور آخرت کا سامان پیدا ہو. میں نے کہا یہی ان کا شغل ہے، اور یہی. اور پھر حضرت صاحب کی شخصیت ایسی ہے ماشاءاللہ، اور اتنے میٹھے انداز سے لوگوں سے بات کرتے ہیں، محبت سے بات کرتے ہیں. مجھے بات یاد آ رہی، پچھلے سال سیرت کمیٹی کا جو سالانہ ایک فنکشن ہوتا ہے، اس میں حضرت صاحب تشریف لائے اور بڑے میٹھے انداز میں کہنے لگے کہ میں آپ لوگوں سے کوئی مشکل بات نہیں کروں گا، ایسی بات نہیں کروں گا جو آپ نہ کر سکے. میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہوں گا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنا مشکل کام ہے. اور آپ کہنے لگے کہ وہ اس لیے نہیں کہوں گا کہ اللہ کے بندو، تم اللہ کی جو تمہارا خالق ہے جس نے تمہیں بنایا وہ بھی نہیں مانتے، وہ جو فقیر کی کیا مانو. تو حضرت صاحب نے بڑے میٹھے انداز میں یہ کہہ دیا کہ نماز پڑھا کرو، لیکن انداز اتنا میٹھا کہ وہ دل میں گھس جاتا ہے. حضرت صاحب کی باتیں بہت ہی میٹھی، اور مجھے میں بڑے مختصر سے انداز میں 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ حضرت صاحب کی اور اپنا چشتی صاحب کی باتیں سنیں. کسی کے 2-4 شعر یاد آ رہے ہیں، حضرت صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انالحق بولتا ہے کوئی کوئی، انالحق بولتا ہے کوئی کوئی، یہ خدا کھولتا ہے کوئی کوئی، نہیں درد محبت ہر دکان پر. کہ نہیں درد محبت ہر دکان پر،
یہ سودا تولتا ہے کوئی کوئی، اور ہر ایک کی سانس کب ہے یاد حق میں، ہر ایک کی سانس کب ہے یاد حق میں، یہ موتی رولتا ہے کوئی کوئی، اور حسین صورت اور اس پر بول میٹھے، حسین صورت اور اس پر بول میٹھے، یہ مشری گھولتا ہے کوئی کوئی، یہ مشری گھولتا ہے کوئی کوئی، اور یہ ساجد ہر کسی کا کام کب ہے، یہ ساجد ہر کسی کا کام کب ہے، درے دل کھولتا ہے کوئی۔ حضور یہ کام ہے حضرت پیر علاء الدین صدیقی کا۔ روحانی دلوں کی صفائی کے علاوہ پیر صاحب قبلہ نے بہت سارے رفائی کاموں کا کیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ میر پور میں ایک میڈیکل کالج کی تعمیر محی الدین ٹرسٹ کے زیر اہتمام چل رہی ہے۔ نیریا شریف میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی جو کہ ماڈرن یونیورسٹی ہے، جہاں پہ دینی علوم بھی کی تدریس ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ماڈرن تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ انگلینڈ میں گرلز کالج بنایا ہے اور مدرسہ نظامیہ بنایا ہے، یعنی نہ جانے کہاں پہ، اور پھر فیصل آباد میں ایک بہت بڑی مسجد کا کام چل رہا ہے۔ جگہ کا نام لیں اور حضرت پیر علاء الدین صاحب صدیقی کا ایک فیض و برکات جو ہے ہر طرف جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو ان سے زیادہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے سال چودھری کرامت صاحب کے جمعے کی نماز پہ حضرت صاحب نے ذکر فرمایا کہ یہاں پہ ایک صوفی فورم کا قیام جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور پھر جمعے کی نماز کی تیاری فرما رہے تھے۔ تو میں نے کہا حضور دیر ہو رہی ہے، تو کہنے لگے کہ آپ لوگ کچھ انتظام کریں، یہاں پہ کوئی اپنا سینٹر بنائیں۔ میں نے کہا حضور بنائیں تو ضرور، یہاں پہ کمیونٹی بہت تھوڑی ہے اور ہمیں فنڈز ہمارے پاس اتنے نہیں کہ جگہ خرید سکے۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے، کہنے لگے کہ فنڈز کا آپ کو کہا کس نے ہے، فنڈز کا آپ کو کہا کس نے ہے؟ مجھے ہنس کے حضرت صاحب نے کہا، کہنے لگے آپ کے بہت سارے دوست ہیں انگلینڈ میں جو کہ اپنی ذات کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں۔ تو حضرت صاحب کہنے لگے ہم لوگ تو ان رفائی کاموں کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں۔ تو میں نے حضرت صاحب کو کہا، میں نے کہا حضرت وہ دوست تو ہیں ہمارے، لیکن غالب کا ایک شعر میں نے ان کو سنایا، اور وہ میں نے شعر سنایا کہ اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہیں، اپنی کو جہاں آنکھ لڑی پھر وہیں دیکھا، آئینے کو لپکا ہے پریشان نظری کا۔ حضرت صاحب بڑے محظوظ ہوئے، کھڑے ہوئے تھے، میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے کہا جی عرفی کا ایک شعر یاد آ گیا ہے فارسی کا، وہ بھی اسی مضمون میں۔ آئینہ نیس دل کے دہد جا بہر کسے، این پارائے عقیق کے نامے کو کندہ شد۔ تو حضرت صاحب کھڑے ہوئے تھے، حضرت صاحب نے محبت کے ساتھ مجھے اپنے گلے سے لگا دیا، کہنے لگے کہ اسی پہ بات ہو، این پارائے عقیق کے نامے تو کندہ شد۔ تو حضرت صاحب سے میری پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی، میں نے کہا حضور کچھ اس دفعہ جب آپ آئیں تو فارملی اناؤنس کریں، یہاں پہ کچھ ہم کوئی بچوں کا سکول بنائیں، کچھ آپ کی موجودگی سے، آپ کے فیض و برکات سے اہل جنیوا کو بھی کچھ حصہ جو ہے وہ پچھلے سال ملا ہے، اب اور مزید ملے، اور انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں جگہ دیکھ رہے ہیں۔ کل شاید ایک صاحب ایک جگہ کی کچھ تفصیلات لائیں گے، حضرت صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور حضرت صاحب نے تو پچھلے دنوں کمال مہربانی پر کہنے لگے کہ کوئی نہیں سب مل جل کے کریں، لیکن میں آج بھی ان سے کہہ رہا تھا کہ جی پہلا کام ہمیں اہل جنیوا کو کرنا ہے، اپنی مدد آپ کے اصول کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کہ اگر کوئی ایسا اسکول یا کوئی ایسا مرکز قائم ہو جائے جہاں پہ ہمارے بچے وزٹ کر سکیں، جہاں پہ ہم ایسے فنکشنز کر سکیں اور ان کو اپنے کلچر، اپنی تعلیمات کے حساب سے روشناس کر سکیں۔ بڑا اچھا کام خواتین ہماری کر رہی ہیں، مسجد میں ہر ویک ہر سیٹرڈے یہ بچوں کو پڑھانے کے لیے آتی ہیں والنٹیرلی۔ پچھلے سال ان کے پاس صرف 15 بچے تھے۔ حضرت صاحب نے اپنے خطاب میں لوگوں کو یہ کہا کہ میں تو حیران ہوا ہوں کہ ٹیچر زیادہ ہیں بچے کم ہیں۔ اب ماشاءاللہ ان کے پاس 40-45 بچے ہیں۔
اور آج بھی 3 بچے جنہوں نے قرآن پاک ختم کیا، ان کا کیک حضرت صاحب سے کٹوایا جائے گا اور ان کے لیے دعا منگوائی جائے گی. تو میں یعنی انشاءاللہ ہم لوگ یہاں پہ حضرت صاحب کی سرپرستی میں اس نیک کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ کسی تھوڑا بہت اٹ ڈزنٹ میک مچ ڈفرنٹ، تھوڑا کر کے بھی اگر آپ مدد کریں تو ہم کوئی ایسی جگہ خرید سکیں اپنے لیے جہاں پہ کہ ایسا مرکز قائم کر سکیں. حضور آپ حضرت صاحب کے لیے کہ یہ وہ شخصیت ہیں جو کہ پکار کر جگہ جگہ جا کر یہ کہتے ہیں کہ طالب بیا طالب بیا طالب بیا، حضرت سلطان کہ طالب بیا طالب بیا طالب بیا تا رساند روز اول با خدا، کہ آؤ اے طالبو آؤ. اور میں آج یہ حضرت صاحب سے یہ کہوں گا کہ از تہی دستان رخ زیبا مپوش، از تہی دستان رخ زیبا مپوش، عشق اویس و بلال ارزاں رو. ماشاء اللہ، جزاک جناب محترم سید عرفان مخدوم نیر شاہ صاحب اپنے خیالات سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے. میں اگلی نعت سے پہلے فقط 1-2 چیزیں میرے ذہن میں بھی آئیں موقع کی مناسبت سے تو کہنا ضروری سمجھتا ہوں. حضرت صاحب قبلہ کو یاد ہو شاید میں جب قرآن پاک حفظ کر رہا تھا تو میرے والد موجد ابو الحفاظ حضرت علامہ حافظ نذیر احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا گزشتہ سال انتقال ہوا، صاحب قبلہ کمال شفقت فرماتے تھے. اور ابو جی قبلہ مجھے بچپن میں ابھی حفظ کے اس دور میں تھا کہ مجھے لے کر وہ حضرت صاحب قبلہ کی بارگاہ میں لے کے جاتے اور ان سے مجھے دعا دلواتے. اور آج اسی دعا کا اثر ہے کہ اللہ پاک نے کسی قابل کیا. اور ابو جی قبلہ کا ہمیشہ یہی درس ہوتا تھا کہ بیٹا یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال طاعت بے ریا. میں ہمارے جنیوا کے بہت ہی خوش الہان نعت خوان محترم شیر افضل عوان صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کریں. جناب محترم شیر افضل عوان صاحب تمام احباب محبت سے درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. محمد کا نام ہے، اس نام کے بغیر عبادت بے نام ہے. ہر پاس پیاں نے دعائیاں تیرے نام دیاں، فرش عرش اتے روشنائیاں تیرے نام دیاں. ہر پاس پیاں نے دعائیاں تیرے نام دیاں. اور تیرے یہاں غلاماں دی بھی کوئی نہ مثال ہے، تیرے یہاں غلاماں دی بھی کوئی نہ مثال ہے. تے جنوں ویکھو بدو ود لجپال، سبحان اللہ. تے جنوں ویکھو بدو ود لجپال. تے غیر بھی دیندے نے گوائیاں تیرے نام دیاں. سبحان اللہ. ہر پاس پیاں نے دعائیاں تیرے نام دیاں.
सीने आँच रहंदे सदा नूर दे ते बड़े करम उन्हां ते वेखने हुजूर चानणो ना सीने आँच रहंदे सदा नूर दे ते बड़े करम उन्हां ते वेखने हुजूर दे कि जिन्हां लोकां महफिलां सजाइयां तेरे नां दियां जिन्हां लोकां महफिलां सजाइयां तेरे नां दियां हर पासे पईयां ने दुहाइयां तेरे नां दियां और नजर नियाज़ी कीती जदों सरकार ने नजर नियाज़ी कीती जदों सरकार ने ते पैर पाए वेड़े मेरे महक दी बहार ते पैर पाए वेड़े मेरे महक दी बहार ने ते जिनियां बहारां आइयां आइयां तेरे नां दियां ते जिनियां बहारां आइयां आइयां तेरे नां दियां हर पासे पईयां ने दुहाइयां तेरे नां दियां हर पासे पईयां ने दुहाइयां तेरे नां दियां सुभान अल्लाह मोहतरम शेर अफजल अवान साहब बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हर पास से पैयां ने दुहाइयाँ तेरे ना दिया। और इसी को अगर मैं कहूँ कि क्या कहूँ क्या मुझे अनवार नज़र आते हैं क्या कहूँ क्या मुझे अनवार नज़र आते हैं जिस तरफ देखिए सरकार नज़र आते हैं। और जब सरे हश्र गुनाहगार तकेंगे उनको जब सरे हश्र गुनाहगार तकेंगे उनको झूम कर बोलेंगे गमखार नजर आते हैं। और होगी जब कब्र में आज़म को ज़ियारत उनकी ज़र्रे तुरबत के गौहर बार नजर आते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातें नसरी सूरत में सुनाने के लिए मैं इंतहाई वाजिबुल एहतराम हमारे मेहमान हज़रत आरिफ गोलरा शरीफ के फैज़ याफ्ता हुज़ूर पीर नसीरुद्दीन नसीर की खुसूसी नज़र के हामिल हज़रत अल्लामा जनाब कारी मोहम्मद फ़ारूक साहब तशरीफ़ लाते हैं और हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाते हैं। तमाम अहबाब मोहब्बत से एक मरतबा नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद फ़ारूक साहब। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व आलि बैतिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुल नबीयुल अमीनुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हदिया दुरूद सलाम बावाज़ बुलंद कर लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन सामीन, निहायत काबिल एहतराम मेरी बहनें
اور بھائیے، پروردگار عالم آج کی اس عظیم الشان روحانی اور نورانی محفل کو اپنے حضور قبول اور منظور فرمائے. آمین. تقریباً 2 ہفتے سے حضور شیخ العالم پیر طریقت رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام علامہ پیر محمد علاؤالدین صاحب صدیقی سجادہ نشین آستانہ عالیہ نقشبندیہ مرچندیہ لیریہ شریف آزاد کشمیر یورپ کے دورے پر ہیں، اور سارے خوبصورت دورے کا آج آخری پروگرام ہے جو سوئٹزرلینڈ جنیوا کی سرزمین پر، جسے میں اور آپ حضرات محبت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، حاضر ہیں اور سماعت کر رہے ہیں. اللہ رب العزت حضور پیر صاحب کی بلا کو عمر خیرت عطا فرمائے. آمین. بیماری میں، بڑھاپے میں، کئی تکالیف کے باوجود ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر رحمت دو عالم کا محبت بھرا پیغام لے کر، صرف ایک ہی دل میں تمنا لے کر یہ پورے کا پورا سفر فرما رہے ہیں کہ اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں. اور ایک تو یہ ہوتا ہے کہ فقط شعر نہیں، شعر کے آئینے میں اگر حضور شیخ العالم کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو آپ پر مکمل فکر آئے گا کہ سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں. جو کچھ ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مشن کے لیے، حضور کی تعلیمات کے لیے، رحمت دو عالم کے فیوز و برکات کو بچوں سے لے کر جوانوں تک، جوانوں سے لے کر بوڑھوں تک، چھوٹی بچیوں سے لے کر جوان بہنوں تک، اور جوانوں سے لے کر بوڑھی ماؤں تک ایک ایک کے لیے پروگرام کہ اپنی زندگی کو مدینے والے کے حوالے کر دو. اپنی زندگی پر حضور رحمت دو عالم نور مجسم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت شریعت کا رنگ چڑھا لو. میں اپنے نہایت قابل احترام محترم ریاض صاحب اور ان کے تمام رفقا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام اور اس پروگرام کو کتنے خوبصورت زیر انتظام رکھا گیا. ایک ہے پروگرام اور ایک ہے زیر انتظام، اور زیر انتظام ایک خوبصورت مشن کے زیر اہتمام. یہ صوفی فارم کے زیر اہتمام. صوفیت کیا ہے؟ صوفیت ہی تو وہ خوبصورت پلیٹ فارم ہے جس کے اندر محبت ہی محبت ہے، جس کے اندر امن ہی امن ہے، جس کے اندر پیار ہی پیار ہے. اور قرآن کریم نے باقاعدہ اس کی اصل بیان کی. قرآن کہتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. رحمت دو عالم کتاب کی تعلیم دینے کے لیے آئے. والحکمہ، حضور حکمت کے راز سمجھانے کے لیے تشریف لائے. یعلمہم الکتاب یہ قرآن کریم ہے. والحکمہ، اور حضور حکمت کے راز سمجھانے کے لیے آئے. یہ حضور کی احادیث طیبات ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک کرنے کے لیے. بھائی جب قرآن بھی آ چکا، حدیث بھی آ چکی، تو اب پاکیزگی کی کون سی چیز ہے؟ یہ پاکیزگی کا وہی اہتمام ہے جسے تصوف کہا جاتا ہے، جسے تزکیہ کیا جاتا ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں چیزیں لے کر آئے. کتاب و حکمت علماء کرام نے سنبھالی، اور تزکیہ یہ اعلیٰ دولت صوفیاء کے حصے میں آئی کہ جس طرف دیکھا جب تک نگاہ نہیں پڑی تھی گناہگار تھے، جب نگاہ پڑ گئی تو نے اللہ کا یار بنا دیا. جب تک نگاہ نہیں پڑی تھی پاپ والے تھے، جب نظر پڑ گئی تو رب والے ہو گئے. یہ ہے وہ خوبصورت صوفیاء ذی وقار جو جہاں آئے تنہا بیٹھے، لیکن جب وہ اٹھے تو تنہا نہیں تھے. آئے تو تنہا ہی پہنچے، بیٹھے تو تنہا پہنچے، لیکن جب اٹھے تو تنہا نہیں تھے. اجودن کی سرزمین پر حضرت فرید الدین کو دیکھیں. اللہ اکبر. حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ، جب اس سرزمین پر پہنچے تنہا پہنچے. کوئی وسائل نہیں، کوئی انتظام نہیں،
کوئی بیٹھنے کا اہتمام نہیں, کوئی جھوپڑی کا اہتمام نہیں, تنہا آ کر بیٹھے. پر تنہائی کو آپ نے کیوں قبول فرمایا؟ وہ سمجھتے تھے کہ مدینے والے آیا تو تنہا ہوں پر سب انہی کا ہے, ہمارا کچھ نہیں. تنہا آ کر بیٹھے. لیکن جب اٹھے تو فرید الدین تنہا نہیں تھے. جب وہاں پر پہنچے, ہندوؤں کا دور تھا, بڑا غلبہ تھا, بتوں کی پوجا کی جاتی تھی, اور اس پوری سلطنت کا جو امیر تھا, جو رہنما تھا, وہ بہت پختہ ہندو تھا. اسے جب پتہ چلا کہ ایک فقیر آیا ہے, کھانے پینے کا بظاہر کوئی انتظام و انصرام نہیں, لیکن کیا ہی طبیعت میں استغنا ہے, پاس کچھ نہیں لیکن کچھ نہ ہو کر پھر بھی وہ مالا مال ہے. انہوں نے کہا کہ رابطہ کرو اور فرید کو کہو کہ جوتن کی سرزمین سے اٹھ جائے. جب آپ کو پیغام ملا تو فرمایا میں اٹھنے کے لیے نہیں آیا, میں بیٹھنے کے لیے آیا ہوں, اور صرف تنہا بیٹھنے کے لیے نہیں آیا, میں مصطفیٰ کے دین کا سکہ بٹھانے کے لیے آیا ہوں. فرید الدین اٹھنا پڑے گا. فرمایا یہ درویش لوگ نہ اپنی مرضی سے آتے ہیں, نہ اپنی مرضی سے بیٹھتے ہیں, نہ اپنی مرضی سے جاتے ہیں. کہا اچھا اگر نہیں اٹھنا تو پھر فرید الدین کو کہو کہ میری بیٹی ہے جو 16 سال سے بیمار ہے, چلنے پھرنے سے مجبور, بول چال سے مجبور, یہ تمام نعمتوں سے معلوم ہے. فرید الدین کو کہو کہ بچی کو دم کرے, بچی ٹھیک ہو گئی تو میں بھی غلامی میں آ جاؤں گا, اگر بچی ٹھیک نہ ہوئی تو پھر دیکھنا میں سزا کیا دوں گا. اللہ اکبر. جو حضرت فرید الدین مسعود پاک کو پیغام ملا, فرمایا چلو چلتے ہیں دم کے لیے. وہیں مدینہ طیبہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ مدینے والے لاج رکھنا, اگر اس کی بچی کو صحت و شفا نصیب نہ ہوئی تو تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. حضرت بابا فرید الدین تشریف لائے. وہ بچی جو عرصہ دراز سے بیمار تھی, آپ نے پہلی پھونک ماری, بچی کے جسم میں ایک حرکت آ گئی. دوسری دفعہ اللہ کی کلام پڑھ کر دم فرمایا, بچی چارپائی پر بیٹھ گئی. تیسری مرتبہ جب پھونک ماری تو قدموں کے قریب آ کر قدم بوسی کرنا چاہی, اور زبان پر جاری تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ امیر ترین آدمی حیران ہوا, کہا بابا آپ نے تو کمال کر دیا, آپ بتاؤ میں آپ کو کیا ہدیہ دوں, میں آپ کو کیا نذرانہ دوں. پر یاد رکھیے جو کاملین ہوتے ہیں وہ نذرانے والے نہیں ہوتے, وہ یہ نہیں چاہتے کہ مال کا نذرانہ پیش کرو, ارے ان کے سامنے تو اپنے مزاج کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے, اپنی محبتوں کی نظر پیش کی جاتی ہے. حضرت فرید الدین نے فرمایا تیرے مال متال کی ضرورت نہیں, اتنی مہربانی کر مجھے اپنے شاہی محل کے اوپر کھڑا کر کے آذان کی اجازت دلوا دے. کہہ دو سبحان اللہ. کوئی مال متال نہیں دوں گا, تیرے شاہی چوبارے پہ فقط ایک مرتبہ آذان کروں گا. کہا عجیب بابا ہے, ہم کتنے انعام پیش کرتے ہیں, ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں, اور بابے کو ہدیے کی پرواہ نہیں, اور کہتے ہیں کہ اذان پڑھوں گا. ٹھیک ہے بابا جی پڑھیے اذان. جب حضرت فرید الدین اذان کے لیے جانے لگے, اس نے اپنے سارے ساتھیوں سے کہہ دیا جو ہی اذان شروع ہو تو اپنے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیں, تاکہ حضرت فرید پاک کی اذان کی آواز نہ پہنچ سکے. اور حضرت فرید الدین نے جب اذان شروع کی تو اذان شروع کرتے وقت آپ نے خود اپنے کانوں پر انگلیاں رکھی. کہا جی صاحب میں نے کہا تم کو تھا, اور میری بات کا اثر حضرت فرید الدین پر ہو گیا ہے, چھوڑو تم انگلیاں نہ رکھو. انہیں کیا معلوم کہ وہ اس کی وجہ سے انگلیاں نہیں رکھ رہے تھے, وہ تو پیارے بلال کی سنت پوری کر رہے تھے. سبحان اللہ. حاضرین و ناظرین, پیارے سامعین اور میری پیاری بہنوں, جو یہ حضرت فرید الدین نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر, اجودن کے اوپر ایک سکتہ طاری ہو گیا. جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, بچوں سے لے کر بوڑھوں تک ہر ایک پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی. جب فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ, بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب کے سب اللہ کے ذکر میں مشغول ہو چکے تھے. بابا صاحب آذان پڑھ کر نیچے آئے, اس امیر نے سردار نے کہا بابا جی یہ کیا کر دیا؟ فرمایا اذان پڑھنے نہیں گیا تھا, اللہ کی مخلوق کی تقدیر بدلانے کے لیے گیا تھا. سبحان اللہ. یہ ہے وہ لوگ جہاں بیٹھتے ہیں تنہا بیٹھتے ہیں, لیکن جب وہ اٹھتے ہیں تو تنہا نہیں اٹھتے, کئی محبت والوں کو لے کر, انہیں درد دے کر, انہیں ذوق دے کر, انہیں مصطفیٰ کی تعلیمات دے کر
اور انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے. سنیے قرآن. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. کہہ دو سبحان اللہ. بابا سے بلند تمام میرے بھائی کا سبحان اللہ. فرمایا اے ایمان والو اگر تم سب کے سب دین سے منہ پھیر لو, اگر دنیا میں آ کر دنیا داری میں آ کر من یرتد منکم عن دینی, تم سب نے اگر دین کو چھوڑ دیا, دین سے منہ پھیر لیا, تمہارا منہ پھیر دینا, دین سے پیچھے ہٹ جانا, پھر بھی یاد رکھو ہوگا کیا؟ فسوف یأتی اللہ بقوم. اے دنیا والو دیکھ لینا میں ایک ایسی قوم کو سامنے لے آؤں گا. مولا کس قوم کو سامنے لائے گا؟ فرمایا یحبهم ویحبونا, جو اللہ سے پیار کرے گی اللہ اس سے پیار کرے گا. سبحان اللہ. اللہ ایسی جماعت کو سامنے لے آئے گا جو اللہ کی محبت میں ایسے فنا ہوں گے, ایسے درد والے ہوں گے کہ جن کے پاس سب سے بڑی اگر دولت ہوگی تو وہ دولت نام مصطفیٰ کی ہوگی. سب سے بڑی دولت اگر ہوگی تو رسول اللہ کی مبارک مشن کی دولت ہوگی. فرمایا میں ایسے لوگوں کو سامنے لے آؤں گا, لوگ تان و تشنیع کریں گے, لوگ ان کے بارے میں کئی قسم کی باتیں کریں گے, لیکن ان کا مزاج کیا ہوگا؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. انہیں لوگوں کے تان و تشنیع کی پرواہ نہیں ہوگی کہ لوگ ہمارے چلنے پہ باتیں کرتے ہیں, ہمارے بیٹھنے پہ باتیں کرتے ہیں, ہمارے لباس پہ باتیں کرتے ہیں. ارے انہیں کسی کی بات کی پرواہ نہیں ہوتی, کسی کی بات پر توجہ نہیں دیتے, بات پر خفا نہیں ہوتے, اس لیے کہ ان کے پاس تو سب سے بڑا سہارا اس ذات کا ہے کہ جس کی بات سے سب کی بات بن جائے گی. جو مرضی کہیں ان کے تو بات مدینے والے کی کرنی ہے. جنیوا کے خوش نصیب ساتھیوں, حضرت پیر صاحب قبلہ ہالینڈ, بیلجیم, فرانس, اٹلی, جس ملک میں گئے ایک ہی پیغام دیا, ایک ہی پیغام دیا کہ حضور کے غلاموں اپنے دل کو حضور کے حوالے کر دو. یہ بہت بڑی بات ہے. اپنے دل کو کس کے حوالے کر دو؟ کیوں حضور کے حوالے کرو؟ کہ عشق جس دل میں نہیں وہ دل نہیں, عشق جس دل میں نہیں وہ دل نہیں, اور یار کے رہنے کے وہ قابل نہیں, یار کے رہنے کہ وہ قابل نہیں. اپنے دل کو حضور کے حوالے کرو, اپنے دل کو رحمت تو عالم کے جلوں کے قابل کرو. اس لیے ایمان والوں کہ ہماری عزت و وقار مال میں نہیں, دولت میں نہیں, دنیاوی جاہ میں نہیں. اگر ہماری عزت ہے تو کس سے ہے؟ در دل مومن مقام مصطفیٰ, در دل مومن مقام مصطفیٰ, اور آبروئے مازنا میں مصطفیٰ. حضور کی صاحب کی ایک ہی مشن ہے, اور یہ مشن اتنا بڑا مشن ہے کہ یہ دونوں جہانوں میں کام آنے والا ہے. ہم نے دنیا کے وقار کو اپنی عزت بنا لیا, دنیا کی آسائش کو اپنی عزت بنا لیا. یاد رکھو ہماری عزت ہے تو حضور کے نام سے کہہ دو سبحان اللہ, سبحان اللہ, محبت سے کہو سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہماری عزت رسول اللہ کے نام میں آبروئے مازنا میں مصطفیٰ, دونوں جہانوں میں عزت حضور کے نام سے. جس نے حضور کے نام کو اپنے دل میں سجا لیا مقام پا لیا. بتائیے کتنی شان والا نام. حضور فرماتے ہیں کہ جب شب معراج میں جنت میں گیا
رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جنت کے اندر ہر پتے پہ دیکھا نام محمد لکھا ہوا، ہر پھل پہ نام محمد لکھا ہوا، ہر پھول پہ نام محمد لکھا ہوا، ہر فرشتے کے رخسار پہ نام محمد لکھا ہوا، ہر حور کی جبین پہ نام محمد لکھا ہوا۔ آپ کا فرماتے ہیں میں نے جنت کے 8 دروازے دیکھے، میں نے جس دروازے کو دیکھا اسی دروازے پر نام محمد لکھا ہوا ہے۔ حضور کہتے ہیں میں نے حیران ہو کر پوچھا مولا جنت تیری اور ہر جگہ ہر مقام پر نام محمد، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا حبیب دنیا کو یہی تو تعلیم دینی ہے، جنت میری ہے پر ملے گی اس کو جو نام محمد سے پیار کرنے والا ہو۔ اس نام کو دونوں جہانوں میں اپنا ساتھی بنا لو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس انسان کے نام میں نام محمد ہوگا، مثلا میرا نام ہے محمد فاروق، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے نام میں نام محمد آئے گا قیامت کے دن اللہ اسے جلال کی نگاہ سے نہیں جمال کی نگاہ سے دیکھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حضور پیر صاحب کی فرماتے ہیں کہ مجھے رحمت عالم کا یہ پیارا فرمان اتنا پسند لگا کہ آپ کا اس میں گرامی علاء الدین ہے نا، فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنے نام کے ساتھ محمد علاء الدین لکھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے اس نام کے؟ آؤ نقطہ میں تم کو بتاؤں کیوں ہے بے نقطہ نام محمد۔ سبحان اللہ، دیکھو حضور کے نام پر کوئی نقطہ نہیں۔ آؤ نقطہ میں تم کو بتاؤں کیوں ہے بے نقطہ نام محمد، کہ نام پر بوجھ نقطے کا آئے رب کو یہ بھی گوارا نہیں ہے، نام پر بوجھ نقطے کا آئے رب کو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ یہی سب سے بڑا سہارا ہے صوفیاء کاملین کا۔ یہ جو آپ خوبصورت سامنے دیکھ رہے ہیں صوفی فارم کے زیر اہتمام، ایک طرف تصویر ہے جلال الدین رومی کی اور دوسری طرف تصویر ہے علامہ اقبال کی۔ میں نے شاہ جی قبلہ کو فرمایا ایک اور پوسٹر بناؤ، ان دونوں تصویروں کے درمیان حضور شیخ العالم کی تصویر ہو، پتہ چلے کہ جلال الدین رومی کون ہیں جو مثنوی کو مرتب فرمانے والے ہیں، علامہ اقبال کون ہیں جو مثنوی سے محبت کرنے والے ہیں، شیخ العالم کون ہیں جو جلال الدین رومی کے مثنوی کے فیضان کو دنیا میں پھیلانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج یورپ کی سرزمین پر ایک ایک ملک کے اندر جلال الدین رومی کا درس مثنوی، انشاءاللہ آج آپ کے پاس بھی درس مثنوی شریفی ہوگا، اور درس مثنوی جہاں پر حضور شیخ العالم درس مثنوی دیتے ہیں جس ملک میں دیا ہزاروں کا اجتماع، پر میں نے حضرت صاحب کا مزاج دیکھا ہے، یہ مزاج دیکھا ہے کہ نہ ہزاروں کو دیکھا نہ لاکھوں کو دیکھا، کوئی ایک مل گیا درد والا مل گیا بس وہی کافی، سبحان اللہ، کہ نو حال سنائیے تیرے دار، کوئی مہربان نہیں ہوگا، کوئی ایک درد والا مل گیا، کوئی ایک ایسا مل گیا جو اس سودے کا خریدار ہو، وہ ایک آدمی بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑا عظیم مجمع ہے۔ اور سودا کیا ہے؟ شاد ماند عشق خوش سودائے ماں رے طبیب جملہ علت ہائے ماں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، تمام بیماریوں کا ایک ہی علاج، وہ کون سا علاج ہے؟ حضور کی محبت، حضور کا پیار، حضور کی نسبت، حضور کا تعلق۔ کسی ایک درد والے کو یہ نعمت نصیب ہو گئی تو سمجھ لو کہ دنیا بھی بن گئی، قیامت بھی بن گئی۔ یہ رحمت عالم کے جلوے ہیں، یہ فیضان ہے جو حضور پیر صاحب قبلہ بڑھاپے کے اس عالم میں، بیماری کے اس عالم میں ایک ایک ملک جا کر، مگر میں یہ سچ کہتا ہوں کہ جہاں تک حضور پیر صاحب قبلہ نے
رحمت دو عالم کے مشن کا کام کیا، یہ انہی کا حصہ ہے۔ بہت دور تک آپ کی خدمات ہیں، لیکن آرام نہیں، چین نہیں کہ ہم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليه. صدر مجلس اعظم جناب میرے اور آپ سب کے محترم سید منیر شاہ صاحب، مطال اللہ بطول حیاتہ، علماء کرام، آپ تمام میرے ہم سفر اور میری تمام قابل تقدیم بہنیں، اتنی لمبی چوڑی گفتگو تو نہیں ہوگی، اتنی بات سے میں مطمئن ہوں کہ محفل صوفی والوں اور دانشوروں کی ہے، اور سنا ہے کہ یہاں نکتہ داں اور سفن شناس بیٹھے ہوں، وہاں تصریحات سے کام لینے کے بجائے کنایات بھی کام کر جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں تفصیل کے بجائے وہ نقطے دو چار ہوں تو وہ اپنی مرضی کے معنی اخذ کر لیتے ہیں۔ میرا محبوب مشورہ مثنوی شریف ہے رضایت کے بعد، میں اپنے ہم سفر بھائیوں، دوستوں، مردوں، بزرگوں سے اور اپنی بانجیوں اور بہنوں سے جب بھی دور و نزدیک رہ کر کلام ہوتا ہوں تو بات وہی کرتا ہوں جس کا دنیا میں بھی نفع ہو اور کہیں زیادہ آخرت میں نفع ہو۔ جب سے مثنوی شریف کے ساتھ رفاقت کی سعادت میسر آئی ہے، رہنمائی ہر لمحہ میسر آئی، اور تسکین خاطر کا جو اہتمام ہاتھ آیا، میں من کل وجود نہیں بحت الامکان سامعین کی نظر کرنے میں بخل سے کام نہیں لیا۔ ساتھی، میں نے آج صبح حسب معمول ظہر کی نماز پڑھنے، آج دن کو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنا وظیفہ پورا کرنے کے لیے مثنوی شریف کھولی تو یہ میری عادت ہے کہ میں اسے ترتیب سے بیان نہیں کرتا، پکڑ کے کھولتا ہوں،
اور جہاں سے کھلی دائیں جانب صفحے پر جو پہلا شعر ہو وہی موضوع سخن بنتا ہے۔ اور آج جب میں مثنوی شریف کھولی تو جو پہلا شعر میری نظر میں آیا اور ہمیشہ میں اسے گفتگو کے لیے یا اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اسے منتخب کرتا ہوں، تو وہ پہلا شعر تھا گر نکوری ای کبودی تاز خیش خیش را بد گو مگو کسرات پیش۔ اگر تم اندھے نہیں ہو، اس کا ترجمہ یہ ہے اگر اے مخاطب میرے تم اندھے نہیں ہو، جناب وہ بھی فرماتے ہیں اے مخاطب اے میرے مخاطب اگر تم اندھے نہیں ہو تو اس اندھیرے کو اپنا اندر کا قصور سمجھ، خیش را بد گو مگو کسرات پیش، برا کہنا ہی ہے تو اپنے آپ کو کہہ، دوسرے کو کیوں کہتا ہے؟ یہ شعر پڑھا تو میں کہیں شک اور آج میرے اور آپ کے درمیان وسیلہ سخن یہی شعر۔ میں اپنی کوتاہیوں کے باوجود کچھ عرض کروں گا، لیکن مگر کچھ کہا بھی تو شاید میری اپنی کوتاہی ہوگی، کیونکہ اینک میری اپنی ہے، دیکھ آپ کو رہا تو جو میری اینک کا شیشہ ہوگا اور اس کا جو رنگ ہوگا اسی کا عکس آپ کے چہرے سے پڑے گا، چہرے پہ پڑے گا تو جو میں کہوں گا وہ آپ نہیں ہوں گے، میری اینک کی خطا ہوگی۔ لیکن کسی وقت اگر میں نے کوئی تھوڑے سے خوبصورت قسم کے اشارات کر بھی دیے تو وہ ایک واعظ کا حق بھی بنتا ہے اور ایک مومن کو سننے کی استطاعت بھی ہونی چاہیے۔ میں بڑی مزیدار باتیں عرض کروں گا، وقت بھی تھوڑا ہے۔ حاجی قبلہ وقت کیا ہے؟ بات بننے پہ آئے تو 1 منٹ میں بنا کرتی ہے اور نہ بنے تو 40 سال میں بھی نہیں بنتا۔ آپ تو تجربہ کار لوگ ہیں، آپ اپنی عمر کے 40 سالوں میں کیا کمایا جو آپ بہتر جانتے ہیں، اور اگر کسی صاحب نظر کی یا صاحب دل کی یا صاحب عمل کی یا صاحب اخلاص کی یا صاحب عشق و جنون کی محفل میں بیٹھنے کے بعد چند لمحے گزارے اور اس میں چاہے نظر سے چاہے سوچ سے چاہے زبان سے دو چار موتی جو روح میں اتر جاتے اس کا نشہ بھی جلدی اترنے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میں دو بات بڑھیا مزدار عرض کروں گا، گھر پر چوری کی کبودی تانزے پیش۔ معلوم ہوا کہ انسان، یہ کیوں کہا آپ نے جناب رومی نے کیوں فرمایا؟ انسان کے سامنے انسان کے پاس اپنی قوت حافظہ ہے اور قوت حافظہ میں 2 چیزیں ہمیشہ رہتی ہیں، برائی بھی اور نیکی بھی، اسباب نفع اور اسباب نقصان اور ان کی تاثیر اور ان کا تدارک، یہ دونوں قوتیں رہتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں، انسان کے اندر 2 قوتیں موجود ہیں، ایک کا نام خیر ہے اور دوسری کا نام شر ہے۔ انسان کے اندر 2 صفتیں موجود ہیں، ایک کا نام برائی ہے دوسرے کا نام نیکی ہے، ایک کا نام خوش گفتاری ہے دوسرے کا نام بدکاری ہے۔ نیکوکار اور بدکار، جب تک برائی صادر نہ ہو آدمی برا نہیں، اور جب تک نیکی ظاہر نہ ہو آدمی نیکوکار نہیں۔ نیکی کا بھی گواہ ہے، برائی کا بھی گواہ ہے، برائی کے بھی گواہ ہیں، نیکی کے بھی گواہ ہیں، اور برائی کا ساتھ دینے والے بھی ہیں اور نیکی کا ساتھ دینے والے بھی ہیں۔ گویا 2 جنس ہر وقت موجود رہتی ہیں، ایک جنس خیر والی اور ایک جنس شر والی۔ خیر والی جنس میں سے پھر 2 طبقے، ایک دنیا دار ہے اور ایک دین دار ہے۔ پھر دینداروں میں پھر 2 طبقے ہیں، ایک صاحب دل ہے اور ایک صاحب گل ہے۔
پھر صاحب دلوں میں پھر دو طبقے ہیں، ایک طالبین میں شامل ہیں اور دوسرے واصلین میں شامل ہیں، اور واصلین میں پھر دو طبقے، ایک ہوش میں ہیں اور دوسرے وقت کے عالم میں، ایک ہوش سے آگے نکل گئے دوسرے ہوش میں۔ میں کس طبقے کی بات کروں حضرات، وقت تھوڑا اور باتیں لمبی ہیں، ہم بہت زندگی گنوا بیٹھے ہیں، جو رہی زندگی آؤ عشق کا جھاڑو لیں، اور جو دبے بدنما نظر آتے ہیں ذرا جھاڑو پھیر کر ایک نئی زندگی کا آغاز کریں، اس لیے کہ میلا شیشہ جب سورج نہیں دکھاتا تو میلے دل میں کملی والے کا جلوہ کیسے آئے گا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پیر محمد الدین صدیقی زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ ارے میں تنہا زندہ باد، میں تنہا رہ کے کیا کروں گا، یہ ساری جماعت زندہ باد ہے۔ اچھا اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، آپ تجربہ کار بیٹھے، میری بہنیں بھی اور آپ بھی، کوئی ایسا باغ بتاؤ جو ہو باغ مگر درخت ایک ہی ہو۔ تجربہ کر کوئی تو سمجھاؤ۔ ایک درخت کو کہا کسی نے کہ باغ میں گیا تھا، کون سا فلاں باغ، دوسرا آدمی دوڑتا ہوا گیا کہ باغ میں کیا کیا نہیں ہوتا، بو کلموں پھول ہوتے ہیں، رنگ ہوتا ہے، سبزہ ہوتا ہے، شادابی ہوتی ہے، تشنہ کامی کا علاج ہوتا ہے، وہاں رنگ رنگ کے درخت ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، کیا رنگ ہے، لیکن گیا تو پورے صحرا میں ایک ہی درخت نظر آیا، تو واپس آ کے اسے کہا کہ ارے نادان تو باغ کر رہا تھا، وہ تو صحرا میں ایک درخت ہے جو اپنی تنہائی پر رو رہا تھا، ماتم کر رہا تھا، تو تم کہتے میں باغ کا سیر کرا ہے، لیکن اسے پتا تھا کہ جہاں کوئی سرسبز درخت ہو شاید اس کو باغ ہی کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ باغ ایک درخت کا نام نہیں، باغ اس جگہ کا کہتے ہیں جہاں ہر جنس کا، ہر نوع کا، ہر رنگ کا، ہر قد و قامت کا، ہر پھل کا، ہر میوے کا ایک وجود سلامت ہو۔ تو یہاں بھی میں دیکھتا ہوں یار مختلف خوبصورت درخت لگے ہوئے، اب میں ان درختوں کو ذرا جھاڑ کے دیکھوں گا کیا کیا پھل لگا ہوا ہے۔ میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں ٹہنیاں جھاڑوں گا، میں مختلف نوع کے سوال کروں گا، اور ہر ٹہنی کسی سے جو جواب آئے گا پتہ چلے گا۔ یہ یاد رکھو کہ جب پتے ٹہنیوں کا جگر چیر کر باہر آتے ہیں، آسان نہ کہہ لوں کہ جب موسم خزاں ہوتا ہے کوئی پتا نظر نہیں آتا، کوئی پھول نظر نہیں آتا، کوئی شگوفہ نظر نہیں آتا، کوئی سایہ نظر نہیں آتا، کوئی شادابی رعنائی کشش نظر نہیں آتی، کوئی بالکل اس کے اندر رنگ و روپ اور جذب و کیف نظر نہیں آتا، طبیعت مانوس نہیں ہوتی، دلکشی پیدا نہیں ہوتی، رعنائی نظر نہیں آتی، لیکن جب موسم بدلتا ہے، سردیوں کا دم ٹوٹتا ہے، موسم تبدیل ہوتے ہیں، وہی درخت جسے تم کے دیکھو تو اندر کچھ نہیں، چیر کے دیکھو تو اندر کچھ نہیں، تو سوال تو کرو اپنے آپ سے یا اس درخت سے پوچھو کہ میں نے تو تیری ٹہنی توڑ کے دیکھا ہے، نہ اس میں پتا تھا، نہ پھول تھا، نہ پھل تھا، نہ شگوفہ تھا، نہ رنگ تھا، نہ رعنائی تھی، یہ کہاں سے آئے بھی تیرے اندر سے؟ تیرے اندر سے آئے، تو میرے جڑ سے لے کر سر کی چوٹی تک جتنی ٹہنیاں ہیں میں نے سب چھان ماری، جاڑی ہیں، کھینچی ہیں، کچھ بھی نظر نہیں آیا، تو اب یہ ہو کیا گیا؟ بتاؤ کہ یہ کہاں سے آیا ہوں؟ درخت جواب دیتا ہے، ارے بندے یہ سب کچھ میرے اندر ہی ہے، مگر اس کو باہر نکالنے والی قوت کوئی اور ہے، اور جب تک کوئی قوت نہیں آئی، یہاں سردی تھی، جہاں جمود تھا، یہاں خمود تھا، یہاں پیمردگی تھی، یہاں افسردگی تھی، خشکی تھی، رعنائی نہیں تھی، ہر طرح کی بدصورتی مجھ پر غالب تھی، بہار آئی،
بہار آئی اس نے جڑ سے لے کر سر تک میرے اندر انقلاب پیدا کیا. یہ سب کچھ میرے اندر ہی تھا. بہار نے اسے وقت کے مطابق ظاہر کر دیا. اے مومن اگر تجھے غور سے دیکھا جائے تو صداقت بھی تیرے اندر ہے, نورانیت بھی تیرے اندر ہے, محبت بھی تیرے اندر ہے, پیار بھی تیرے اندر ہے, وقار بھی تیرے اندر ہے, سجدہ بھی تیرے اندر ہے, سجدے کا ذوق اور نور بھی تیرے اندر ہے, کیفیتیں ساری تیرے اندر ہیں. لیکن شاید تیرا بہار سے ابھی مقابلہ نہیں ہوا, شاید تیرا بہار سے ابھی آمنا سامنا نہیں ہوا. آپ نے دیکھا, کبھی اندازہ کر کے دیکھنا, یہ چیزیں مشاہدے کی ہیں مگر آپ کے خیال سے باہر ہے. کبھی اپنے سین حرم میں لگا کے دیکھو, پودا گلاب کا جوان ہوتا ہے, اس کی ٹہنی پر, اس کی ٹہنی کے سینے پر ایک کلی نمودار ہوتی ہے. اسے سارا جہان دیکھتا ہے, کلی ہے کلی, اور اسے پانی بھی دیتے ہو. لیکن ایک وقت آتا ہے تو جب صبح اٹھتے ہو تو وہ کلی نہیں ہوتی, کلی نہیں ہوتی, اسے سب پھول کہتے ہو. بتاؤ وہ کلی کا نام کہاں گیا؟ اب اسے پھول کیوں کہتے ہو؟ اور کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کل کلی تھی اور آج پھول ہے. معلوم ہوا کہ اس ٹہنی سے جو کلی نمودار ہوئی, اس کلی کو ٹھیک ٹھاک کر کے پھول بنانا وہ کون سی قوت تھی؟ کہتے ہیں باد نسیم کا جھونکا آیا تھا. کہتے ہیں باد نسیم کا جھونکا. باد نسیم عام ہوائیں نہیں ہوتی, عام ہوائیں صرف پتے گراتی ہیں, ٹہنیاں حرکت میں لاتی ہیں, لیکن وہ ہوا چلتی ہے تو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتی. جس میں قوت ہو جینے کی, اسے نئی زندگی دے کر اس کی شکل بدل کر گزر جاتی ہے. باد نسیم کا لطیف جھونکا آتا ہے, کلی کو پھول بنا کر وہ جھونکا گزرتا ہے. مومن تیرے پہلو کے اندر بھی ایک کلی ہے. جب مدینے سے سحری کے وقت باد نسیم نور نبوت کا جھونکا چلتا ہے تو تیرے دل کو بھی عرش بنا کر گزرتا ہے. آپ نے پوچھا اس کلی سے, کبھی اپنے پہلو میں رکھے ہوئے دل کو دل بنانے کا کوئی جذبہ ملا بھی آپ کو؟ تو جناب رومی فرماتے ہیں اور سارا جان کہتا ہے, اور اہل دل فرماتے ہیں کونین کا مالک, کائنات کی زینت و رونق روح ہے کائنات. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اگر یہ کہہ دو تو حق بجانا, بلکہ اس کا مختصر سا ترجمہ ہوگا, وہ بھی دل ہے جس میں دلدار نہ ہو, وہ بھی دل ہے, وہ بھی کوئی پھول ہے جس میں خوشبو نہ ہو, وہ بھی کوئی دریا ہے جس میں لہریں نہ ہو, وہ بھی کوئی سمندر ہے جس میں پانی نہ ہو, وہ بھی سورج ہے جس کی دھوپ نہ ہو. ارے وہ بھی مومن ہے جس کا دل نور الہی سے منور نہ ہو. وہ مومن ہے کیا؟ ارے آپ کے اندر تو ساری نعمتیں موجود ہیں. اب دو قسم کے لوگ ہیں, میں وقت مختصر کر رہا ہوں. دو قسم کے لوگ ہیں اور دونوں کے پاس زبان ہے, دونوں بولتے ہیں. ایک منہ سے نیکی نکلتی ہے, خیر نکلتی, دوسرے منہ سے شر. دو اکٹھے بیٹھتے ہیں, بس کسی ایک کو سامنے رکھتے ہیں, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا, اور دو اور ہوتے ہیں جب بیٹھتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں. یہ توہین کرنے والے اور یہ تعریف کرنے والے جناب رومی انہی کو سامنے رکھتے ہیں. گرن کولی ای کبودی دانز خیش رابط گو مگو کسرات پہ. جب شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو بتاؤ اپنے آپ کو دیکھتے اور اس میں سوچتے کیا ہو؟ حضرات میں اشارات دے رہا ہوں, سوچتے جانا اور اب نہ سوچنا, کیونکہ بعد میں جو بات آئے گی تو سمجھ میں نہیں آئے گی. لگے کہ تو ادھر ہو گئے تو گھر نکل جائے گی. اب جو میں کرتا ہوں وہی سنتے جانا, وہی سوچتے جانا. شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہو, سب سے قریب تو ماں ہے, باپ ہے, بیگم ہے, بچے. جب آپ شیشے کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہو تو اپنی بیگم کو, اپنی ماں کو, اپنے باپ کو, اپنے خسر کو, اپنے بچوں کو یاد کرتے ہو, کس خیال میں ڈوبتے ہو, کیا سوچتے ہو, اور چہرے بدل بدل کے
रंग रूप जुदा बनाने की फिक्र, पोज बदलती, हैत बदलते हो, कैफियत बदलते हो, और वो भी शीशे में देख देख के। और फिर अंदर सूरत होती है, बाहर आप होते हैं, अंदर आपका अक्स होता है। बाहर आप होते हैं, अंदर अक्स होता है, दरमियान में शीशा। और जब आप ये सूरत देखते हो, सच बताना, कभी शीशे का भी ख्याल आए? कभी शीशे का भी ख्याल आए? जिसको देखकर समझ रहे हो उसका ख्याल क्यों नहीं? जिसको देखकर कुछ बन रहे हो उसका ख्याल क्यों नहीं? और फिर बनते किस लिए हो? अपने लिए। आप जो हैं सो हैं, मैं जो हूं क्या शीशे में देखूं बदल जाऊंगा? उम्र में फर्क आएगा, रंग में तब्दीली आएगी। कपड़े जो पहन के शीशे में खड़ा हुआ तो क्या उन रंगों उसका रंग बदल जाएगा? जो कपड़े आयरन नहीं हुए, क्या शीशे में आऊंगा तो ठीक हो जाएंगे? जब नहीं तो मैं पूछता हूँ, असल बाहर है या असल अंदर है? असल बाहर है या असल अंदर है? और असल को देख के लोग समझते हैं या नकल को? और आप असल को देख कर समझ रहे हैं या नकल को? अजब लोग हैं। और उसूल ये है कि असल ना देखा जाए तो बंदा समझ ही नहीं सकता। तो रब ताला ने फरमाया, असल सामने रख कर नकल से समझे, अपने आप को संवारने वालों, मैं क्यों ना ऐसा शीशा दूं जिसमें नकल भी समझ जाए और असल भी समझ जाए। मैं आपको वो शीशा ना दूं जिस शीशे में आप अपने आप को देख रहे हो। ये चेहरा दिखा रहा है, ये आंखें दिखा रहा है, ये बात दिखा रहा है, ये कान दिखा रहा है, ये चमड़ा दिखाता है, ये पोस्ट दिखाता है, ये लिबास दिखाता है। लेकिन बाजू पर लिबास आ गया, अंदर नहीं दिखाएगा। सीना बंद है, बटन बंधे हुए, अंदर नहीं दिखाएगा। मैं तुम्हें ऐसा शीशा ना दूं कि जिसके सामने पर्दा ही न रहे, जो तुम्हें दिमाग भी दिखाए, दिल भी दिखाए, रूह भी दिखाए, जिगर भी दिखाए, तन भी दिखाए, मन भी दिखाए, हाल भी दिखाए, चाल भी दिखाए, काल भी दिखाए, तुम्हारी खाल नहीं बल्कि हाल भी दिखाए। वो कौन सा शीशा है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आओ मेरे नबी की सीरत में, सीरत के आईने में खड़े हो जाओ, तुम्हें दिल भी नजर आएगा, तुम्हें दिमाग भी नजर आएगा, तुम्हें चेहरा भी नजर आएगा, तुम्हें सारी इंसानियत के नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। इसलिए फरमाते हैं, गर न कोरी, तुम अंधे तो नहीं हो। जनाब रूबी फरमाते हैं, ए मेरे मुखातिब, तू अंधा तो नहीं। तो फिर जहान को अंधेरे, जहान को तू स्याह क्यों देख रहा है, तारीख क्यों दे रहा है? तुम अंधे तो नहीं हो, तो फिर जान तेरे सामने तारीख क्यों है, ये काली रात क्यों है? मैं शायद तुमने ख्याल ना किया होगा। ऐनक वाले से पूछो, जब वे ऐनक लगाए तो आगे वाले को देखता है, शीशे का ख्याल ही नहीं रहता, नजर शीशे पर रुकती ही नहीं। रुके, देखा आपने, जिसकी नजर रुकी वो नजर का कसूर नहीं पकड़ता, वो फौरन निकालता है और इसको साफ करना शुरू होता है, और फिर लगा के जब नजर बाहर साफ निकल गई फिर बेमान हो गई। तो वो फरमाते कि तू सारे जहां को जो काला देख रहा है, तारीख देख रहा है, तो कहीं तेरी ऐनक अंधी तो नहीं, कहीं तेरी ऐनक मैली तो नहीं, कहीं तेरी ऐनक का रंग काला तो नहीं। जरा इसको उतार के साफ कर, इसको उतार के साफ कर, फिर लगा तेरी नजर का कसूर नहीं, तेरी ऐनक का कसूर है। अरे तू जो बोलता है तेरी जुबान का कसूर नहीं, तेरे अंदर जो मैल है वो नजर से बाहर आ रही है, वो जुबान से बाहर आ रही है। तो फिर क्या करें? कहा तो अपने आप को बुरा क्यों नहीं कहता, अपने आप को बुरा कहे। और कौन इंसान है इस दुनिया में जो बुराई से मोहब्बत करे? वो इंसान, और अकल ठीक और ईमान हो, बशर्ते के ईमान हो, क्योंकि ईमान और नेकी का आपस में निकाह है, ये जुदा नहीं हो सकते। ईमान नेकी, नेकी ईमान, इन दोनों का राब्ता है, ये जुदा नहीं होते। तन जिस्म से, जिस्म जिस तन रूह से, रूह तन से जुदा हो नहीं सकते। हो जाए तो दोनों गए, एक भी नजर नहीं आता। फिर नेकी और ईमान,
ان دونوں کا جوڑ ہے، تعلق ہے، التباس ہے، رابطہ ہے، یہ جدا نہیں ہوتے، ان میں تمیز نہیں پیدا ہوتی۔ ایمان ہوگا تو نیکی ہوگی تو ثواب پیدا ہوتا ہے۔ کتنے ایماندار لوگ ہیں جو نیکی نہیں کرتے، اور تم یہ کہتے ہو کہ ایمان اور نیکی دونوں لازم ملزوم ہیں۔ کتنے ایمان والے موجود ہیں نیکی نہیں کرتی، تو بتاؤ ان کا ایمان ہے یا ختم ہو گیا؟ یہ ایک سوال ہے، اور آپ کے دل و دماغ میں یہ سوال ضرور کر دے گا، اور اس کا جتنا یہ سوال مضبوط ہے اس سے زیادہ خوبصورت اس کا جواب ہے۔ خوبصورت جواب ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ آگ میں لکڑی ڈالو اور اس کے انگارے جمع ہو جائیں، آگ نظر آتی ہے، کوئی نہیں کہتا کہ کوئلہ ہے۔ میں غلط کر رہا ہوں بولتے نہیں صرف تو لکڑی جل گئی، انبار لگ گیا کولوں کا، انگاروں کا انبار، جو انگارہ بجھتا گیا، نام بدلتا گیا، رنگ بھی بدل گیا، نام بھی بدل گیا، جس میں سے حرارت نکلتی گئی سیاہ ہوتا گیا، کیوں ہی سیاہ ہوا، نام بھی کوئلہ بن گیا، کوئلہ۔ اور جب تک سرخ رہا، آگ کی صفت اس کے اندر رہی، کوئلہ نہیں بنا، انگارہ رہا۔ انگارہ کہنا اس کی دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے اندر ابھی آگ موجود ہے، اور جب تک رہے اور کوئلہ نہیں بنا اس پر سفید رنگ کی جلی آ جاتی ہے۔ ارے آپ کو کیا پتہ یہ گیس یہ ہم سے پوچھو جو پہاڑوں میں رہنے والے یہ ہم متوسط قسم کے لکڑیاں جلا کے گزارا کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ جو گیس ہی گیس پتہ نہیں کس قسم کا گیس، اس میں کبھی تو ایسا مکھایا ہی نہیں، لیکن لکڑی کے جب وہ جل کے انگار بنتے تو چھوڑ دو، تھوڑی دیر کے بعد آگ ہوتی ہے، اس پر جلی سفید رنگ کی آ جاتی ہے، لیکن آدمی سمجھتا ہے بجھ گئے، شعلہ آگ کا ختم ہوا، انگارہ نہیں رہا۔ غریب ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے پھونک مارتا ہے، جلی جب نکلتی ہے آگ کے شعلے پھر نمودار ہو جاتے ہیں۔ مومن جب گناہ کرتا ہے یا نیکی نہیں کرتا تو آگ کے انگارے پر جلی کی طرح گناہ سوار ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی آ کے حق ہو کی پھونک مار کے اسے اڑائے تو پھر ایمان روشن ہو کے باہر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق چاریا۔ ماشاءاللہ آگے بڑی مزدار بات کرتے ہیں، یا اس میں اور بھی تفصیل موجود ہے، لیکن میں اس کو یہاں چھوڑتا ہوں قلت وقت کی بنا پر، پھر آپ ایسے بھی مناظر مزاج لوگ ہیں، زیادہ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور یہ فرما رہے تھے کہ ایسا، اور ہم سست بھی بہت ہو گئے، بہت سست ہو گئے، اسکول کے مطلب یہ وہ ہمیں بھی کچھ کرنا ہے، یہ ہے وہ۔ ایک آدمی چلتے چلتے بچارا تھک گیا تو بیری کا درخت تھا، اس کے نیچے سو گیا، جب اٹھا تو اس کے سینے پر 2 بیر پڑے تھے، وہ کو گرے نا تو پھر آگے نہیں گئے، سینے پر بھی رکے رہے، اٹکے رہے، لٹکے رہے، اٹکنا زیادہ مناسب ہے، اٹکے رہے۔ تو وہ جو آدمی قریب سے گزرے اس کا کہ او پاپا، او لالا، او چاچا، او بھائی جان، او انکل، یہ پیر اٹھا کے میرے منہ میں رکھے۔ عجیب آدمی ہے، جیتا جاتا 6 فٹ قد ہے اور 3 من 45 سیر اس کا وزن ہے، تو یہ عجیب آدمی ہے، حاضری یہ لاتا، لوگ اس کو دیکھے چلے جاتے۔ آخر خود اٹھا، ایک دانہ منہ میں ڈالا تو کسی نے پوچھ لیا کہ پریشان نظر آتے ہو، اس نے کہا پریشانی کی انتہا ہو گئی، قیامت آ گئی، لوگوں کے دلوں میں انصاف نہیں رہا، مشکل کے بعد کوئی کسی کو کام آنے کا سوچ ہی نہیں، اتنا دیر میرے سینے پہ بیر پڑے رہے، کسی ظالم کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دیتا۔ مسلمان اور پھر سنی مسلمان، پھر بیر اس کے سینے پہ پڑا ہوا، کون آئے جو اس کے منہ میں دے۔
باہر کر میں اتنے عرض کروں گا کہ نازک مزاجی نے ہمیں بہت نازک مزاجی دور لے گئی. اور بیداری کے لیے دو چیزیں ہیں. آگے میں پڑھنے لگا ہوں شعر, توجہ فرمائیں. بیداری کے لیے دو چیزیں ہیں. یا خوف خدا ہے, پہلی چیز خوف خدا. یہاں صوفیہ خوف میں جل جل کے مرنا, خوف میں پگھلنا, رونا, پھڑکنا, آئے کیا بنے گا, میں مر جاؤں گا تو حساب کیسے دوں گا, میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا, میں کیسے رب کروں گا. روتا رہے اسی غم میں, اسی خوف میں. تو فرماتے چھوڑ اس کو, یہ عاموں کا حصہ ہے. اور جو خاص لوگ ہیں ان کا کیا ہے؟ فرمایا عشق. عشق میں جلو. روتا خوف والا بھی ہے, روتا عشق والا بھی ہے. وہ اپنے لیے روتا ہے, عاشق اپنے محبوب کے لیے روتا ہے. اپنے لیے رونا اور ہے, محبوب و معشوق کے لیے رونا اور ہے. یہ آنسو گرے گا تو اپنا حساب کرے گا, اور وہ آنسو گرے گا تو یار کی توجہ متوجہ کر دے گا. اس لیے فرمایا خوف ہونا اچھا ہے, اچھا ہے, مگر عوام کے لیے اور خواص کے لیے عشق میں رونا اچھا ہے. چونکہ خوف میں فکر جاں ہے, خوف میں فکر جاں ہے, اور عشق میں ذکر جانا ہے. اور جہاں جان کا فکر ہو یہ مقام پست ہے, اور جہاں محبوب کا ذکر ہو یہ عرش اولا کا مقام ہے. مومن تو خاکی کا ہے, خاک میں رہ کر اخلاقی ہے تو. یہاں آگے جا کر ارشاد فرماتے ہیں چونکہ تو ینظر بنا اللہ دی نیکوئی راوان دیدی از بدی. آج مومن تیرا کام ہے نیکی جمع کرنا, نیکی دیکھنا, نیکی کھانا, نیکی پینا. تو سو جائے تو نیکی میں, تو اٹھے تو نیکی میں. مومن مرد اور مومن عورت یہ دونوں نبی پاک کی روحانی اولاد ہے اور خدا کے بندے ہیں. دنیا میں چلتی پھرتی خدا کی نشانیاں ہیں. تو نیکی نہ دیکھے, تو نیکی نہ سوچے, تو بولے تو نیکی نہ ہو, تو تولے تو نیکی نہ ہو, تو چلے تو نیکی نہ ہو, اور تو سنبھلے تو نیکی نہ ہو, اور تو سونے لگے تو نیکی نہ ہو, جب تو بیدار ہو تو نیکی نہ ہو, تیری تنہائیاں نیک نہ ہو, تیری بزم مارائیاں نیک نہ ہو, تیری رزم و بزم کی ہر چال, ہر حال و ہر کار نیکی نہ ہو. لیکن نیکی گئی کہاں؟ اب یہ سوال فرماتے اے مومن وہ نیکی گئی کدھر؟ تیرے ہاتھ میں نظر نہیں آتی, تیرے چہرے پہ نظر نہیں آتی, تیری زبان میں نظر نہیں آتی, تیری آنکھ میں نظر نہیں آتی, تیرے دماغ میں نظر نہیں آتی, تیری روح کے اندر ہے, تیرے دل کے اندر ہے. یہ ظاہر ہوتی کیوں نہیں؟ فرماتے چونکہ تو ینظر بنار اللہ بدی. دو چیزیں ہیں, برائی کے ذریعے آگ پیدا ہوتی ہے, اور نیکی کے ذریعے, برائی کے ذریعے نار, نیکی کے ذریعے نور. ہم سب جب برائی غالب ہو تو نار, اور جب نیکی غالب ہو تو نور. تم نے نور چھوڑا اور نار لے لیا. یہاں بھی 3 لفظ ہیں, وہاں بھی 3 لفظ ہیں, نون الف رے, اور نور میں نون واو رے. تو نے وہ 3 چھوڑ کر یہ 3 لے لی. نیکی چھوڑ کر تو نے برائی لے لی. پہلے زمانے میں ایک آدمی جدھر گیا انقلاب قوت لے کے گیا, اور ہم ہزاروں گئے تو جہاں تھے وہیں رہے تھے. کیوں؟ وہ قوت نیکی والی کمزور پڑ گئی. نیک ویرا پانا دی تھی ازبدی, غالب ہو گئی تم پر برائی, اسے دور کر. تو کیا کریں ہم؟ سجدہ کرتے ہیں تو خیال آتے ہیں, جب نماز پڑھتے ہیں تو خیال آتے ہیں. میں نے ایک مہمان سے پوچھا یار تیری اس حرکت پر مجھے بڑی خوشی ہے کہ تم 5 نمازیں باجماعت پڑھتی ہو. اس نے کہا پیر صاحب ایک تو حکم ہے, دوسرا اس میں فائدہ پڑا ہے. بتاؤ وہ کیا فائدہ ہے؟ 1 کی 27 ملتی ہیں, پڑھتا ایک ہوں جماعت کے ساتھ تو لکھی جاتی ہیں. میں نے غلط نہیں کہہ دیا؟ آپ حضرات سے پوچھ رہا ہوں, میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کبھی کبھی آپ بھی 27 کہہ لیا کرے گا.
आदमी दो गए कि सफ़र में, तो एक ने बड़े भाई को कहा यार यहाँ तो परेशानी ये है कि इकामत तो रात तो मस्जिद में गुजारते हैं, तो यहाँ तो नमाज ही पढ़नी पड़ेगी, तो क्या करें, मजबूरी से पढ़ेंगे और क्या, रातें तो गुजारनी है ना। तो वो पहली दफ़ा ही नमाज में शामिल हुए, तो लोगों ने सलाम फेरा, फिर सजदा किया, फिर उठ के बैठ गए। तुमने कहा कि ये अजीब सिलसिला है। तो लोगों ने पूछा तुमने सजदा साहबा नहीं किया? उन्होंने कहा सजदा साहबा किसको कहते हैं? कि सजदा साहब कहते हैं जब मौलवी भूल जाता है ना, इमाम भूल जाए तो सजदा साहब होता है। उन्होंने कहा हमारे इलाके में ये रिवाज ही नहीं कि मौलवी भूले और सजदा साहब सारे करें। मौलवी भूले तो सजदा सारे करें। ये तो हमारा दस्तूर ही नहीं कि हम जहाँ जाए नमाज़ ही पढ़ें, कुरान ही पढ़ें। एक की बात है ना, रोटी कमाने आए, रोटी कमाएंगे, ईमान तो अंदर आई, और आखिर वाले दिन ठीक है 2-4 रातें पढ़ेंगी, मुक्के पढ़ेंगे, रिश्ते जाने क्या करेंगे, आखिर शफात तो होगी ना। देखो शफात के सहारे ने कहाँ पहुँचाया आपको, 12 शफात है, और वो मेरे और आप जैसे लोगों के लिए ही है। नेकोकार सिर्फ नबी पाक का दीदार करके गुजर जाएंगे, और हम हैं जो उनके सहारे पर आगे बढ़ेंगे। क्या कहा मैंने कि बदी जब नेकी पर गालिब आ जाए तो फिर आंखों में बदी के सिवा कुछ नहीं होता, देखता भी बदी है, और जो बोले वो भी बदी बोलता है, जो सोचे तो बदी ही सोचता है। इस तो बदी जब गालिब हो जाए तो नार पैदा होती है, और जब नेकी गालिब हो जाए तो नूर पैदा होता है। राबिया बसरी टाइम कितना हो गया? 8 होना है, 8-5 तो करा, 8-10 से 10-12 मिनट शायद वुज़ू भी करना पड़ेगा, और इतनी गल्ला सुनने तो बाद अगर नमाज रह भी जाए तो के लिए है, मेरे की तो सुनी नहीं ना। मस्जिद लागे बैठे हैं। अच्छा, कोई बात याद है मैं क्या कह रहा था? मैं इटली में बैठे हुए एक वाक़या सुनाया, बड़ा मजेदार, वो आपको भी सुनाने लगा। एक बुजुर्ग अच्छे भले दाना पीना नजर आते थे, तो बहुत सारा दिन बात सुनते रहे। जब वापस घर गए तो सब ने पूछा, बेगम ने, बच्चों ने, वो थी, उसने पूछा कि हजरत हमें भी सुना है, क्या सुन के आए? मैंने कमाल नहीं होगी, एक नफीस बातें सुनी, लेकिन उसमें से 2 मेरे पल्ले पड़ी हैं। एक वहीं भूल गया था, तो दूसरी अभी याद ही नहीं आती। जाते ही हुए यार में उसमें जो ज़ौक़ आज़माते हैं। यहाँ जनाब रूमी का आखिरी कौल पेश करके मैं बात करता हूँ। आप फरमाते हैं जब बुराइयां बढ़ जाएं और बुराई की आग तेज हो जाए और नेकियों को खाना शुरू हो जाए, तो आप करो क्या? अंदक अंदक आब बर आतश बिज़न, अंदक अंदक आब बर आतश बिज़न, काशबद नारे तु नूर बुलहसन। दुनिया के गम के मारे हुए इंसान, दुनिया की लालच के कैदी इंसान, ये जो बुराई की आग फैल रही है, इस पर थोड़ा थोड़ा पानी के कतरे गिराना शुरू कर दे। हजरत तो कहाँ से लाऊं? फरमाया सजदे पानी के कतरे हैं, रकू पानी के कतरे हैं, तस्बीह पकड़, एक एक लफ्ज अल्लाह का नाम देता जा, एक एक दाना गिराता जा, ये तेरे दिल पर पानी बनकर गिरेगा और बुराई की आग बुझना शुरू हो जाएगी। ताशबद नूरे तो नूर है, ताशबद नारे तो नूर है बुलहसन, गम के मारे हुए तेरी ये जो नार है, आग है,
اس پر خدائی جلووں کا نور غالب ہو جائے گا. پھر اندر بھی سرور اور باہر بھی نور, اندر بھی نور, باہر بھی سرور, اندر بھی سرور. جیتا رہے گا تو خدا کا, دنیا چھوڑے گا تو خدا کا, دنیا ہاتھ میں رہے تو خدا کا, اور دنیا چھوڑ دے تو خدا کا. لیکن یہ مزیدار بات سناؤ, میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, ایئرپورٹ پر میں نے دیکھا, اور یہ واقعہ میں ہر مجلس میں سناتا ہوں کیونکہ نئی مجلس ہوتی ہے. عورتوں مردوں کو میں نے دیکھا, عورت نے بچہ بغل میں لیا ہوا اور اپنا ٹیچی کے صندوق پیچھے گھسیٹتی ہوئی جا رہی ہے. میں نے مرد کو دیکھا, بیگ ہاتھ میں, بکس ہینڈل نکالا, بیچ پہ چلتا ہے بکس, پیچھے وہ کھیلتا جا رہا ہے. میں نے آج تک نہیں دیکھا, آپ تجربہ کر لوگ ہیں, دوسرا ملک دیکھتے ہیں تجربہ کار, آج تک میں نے دیکھا کہ ٹانگا آگے اور گھوڑا پیچھے ہو. پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ انجن آگے اور باقی پیچھے, آج کل ایسی گاڑیاں بھی آگے کہ انجن پیچھے اور بندہ آگے. انقلاب آ رہا ہے. لیکن ٹانگا, گھوڑا گاڑی, بندہ آگے, گھوڑا پیچھے اور گاڑی آگے. ارے مومن تو پیچھے, دنیا آگے. ارے نہیں سمجھے, مومن تو پیچھے, دنیا آگے. ایسا کرو کہ دنیا نہ چھوڑو. کہاں لکھا ہوا ہے دنیا چھوڑو؟ نہ چھوڑو, لیکن ہینڈل مضبوط تھامو, پیچھے رکھو بکس دنیا کا, آگے رکھو نظر اپنے محبوب کی بارگاہ میں, چلتے چلو. محبوب اپنا, پیچھے خود رہو, اس کے پیچھے دنیا رکھو, نہ وہ چھوٹے نہ یہ چھوٹے, دونوں مضبوط رکھو. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ایک بکسا آگے, دوسرا پیچھے. نہیں سمجھی جاتے, دونوں آگے کیا ہے جی دنیا, پیچھے کیا ہے دنیا, درمیان میں کیا ہے دنیا. اور مومن کیا ہے؟ مومن آگے اللہ اور اللہ کا محبوب, پیچھے کون ہے؟ مومن. اس کے پیچھے کیا ہے؟ دنیا. نہ دنیا چھوڑی, نہ خدا کا محبوب چھوڑا, نہ خدا کا در چھوڑا. یہاں کیوں آئے ہو؟ صرف روٹی کھانے کے لیے؟ پاکستان میں جو کھاتے ہیں نہیں کھاتے وہ سارے مر گئے, جو کھاتے ہیں کیا وہ پاگل ہو گئے؟ آپ ہی ہیں روٹی کھانے کے لیے. خدا نے آپ کے ساتھ کیا پیار ایسا کیا ہے کہ روٹی دینی ہے تو انہی کو دو, باقی کے لیے بھوک ہے کیا؟ جتنے دنیا میں کیا وہ سب ختم ہو گئے؟ اس لیے نہیں, اللہ نے اس لیے بھیجا روٹی کماؤ, روٹی کھاؤ. یہاں نہ جانے آپ کی تنخواہیں کیا ہیں, لیکن میں جن ملکوں سے نکل کے آیا ہوں وہاں کوئی اتنی زیادہ تنخواہیں نہیں ہیں. لیکن اگر آپ کو کینیڈا اور ڈنمارک بلائے کہ 1000 پاؤنڈ 1 گھنٹے کا دیں گے, مکان بھی دیں گے, پاسپورٹ بھی دیں گے, نیشنلٹی بھی دیں گے, اور گاڑیاں بھی دیں گے, سہولتیں بھی دیں گے, ہر سہولت جو چاہتے ہو وہ دیں گے, اور 1 گھنٹہ مزدوری کرو گے تو 1000 پاؤنڈ دیں گے, اور اوور ٹائم لگا ہوئے تو 1500 پاؤنڈ دیں گے گھنٹے کا. میں آپ سے پوچھتا ہوں پڑھے لکھے لوگوں, آپ میں سے کتنے جائیں گے اور کتنے نہیں جائیں گے؟ بہت خوبصورت خاموشی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی نے رہنا معلوم ہوا کہ رب بھیجتا صرف دنیا کی لالچ کے تحت ایک وطن سے دوسرے وطن بھیجتا ہے. اور آپ جب یہاں آئے تھے ارادہ کر کے, میری بہنیں بھی اور آپ بھی, مجھے بتاؤ کیا یہ نیت کر کے آئے تھے نمازیں پڑھیں گے؟ کسی نے نیت کی تھی کہ جا کے نمازیں پڑھیں گے آپ؟ نہیں. ارے ایک نہ ہونے کا برابر ہے. آن دا ہول کیا ہے؟ کوئی آپ میں سے آیا کہ وہاں جا کے میں قرآن کا درس دوں گا, بخاری شریف پڑھوں گا جا کے, اور ساری رات تہجد پڑھوں گا, مجھے ویزا ملے تو صحیح, اس ملک میں داخلہ ملے تو صحیح, رات رات اللہ نہ کروں گا, کام ملے نہ ملے عبادت ضرور کروں گا. کون یہ نیت لے کے آیا ہے؟ ایک بھی نہیں. سب کس نیت سے آئے ہو؟ رزق کمانے کے لیے, رزق کمانے کے لیے. اور یہ ارادہ جو آپ نے کیا ہے, خدا نے اس سے منع نہیں کیا. تو نماز کی پابندی کے لیے یہ کہا تو کما رزق, بسا ملک, قضا رزق, آباد کر وطن. جس ملک میں جاتے ہو ملک آباد کرو, مگر پابندی دین کی نہیں فرمائی کہ نیت گھر سے ہی کر کے جاؤ. کیوں؟
پھول اور خوشبو نہ ہو، پھول اور خوشبو نہ ہو، دریا اور روانی نہ ہو، برف اور ٹھنڈی نہ ہو، مومن اور نمازیں نہ ہو. سبحان اللہ. اس لیے نماز کی پابندی نہیں ہے، پابندی ہے کہ نکلو یہاں سے. اور کیوں؟ کماؤ بھی، کھاؤ بھی، کھلاؤ بھی، مگر جو لوگ میری ذات سے نا آشنا ہیں ذرا انہیں آشنائی کی لذت بھی بتا.